اس وقت یہاں پہ لائیو آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں جس طرح کے کامنٹس پورے سوشل میڈیا پہ پڑھ رہی ہوں، آئی ہیو نیور فیلٹ مور ٹراماٹائزڈ ان مائی لائف. آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس لڑکی پہ کیا الزام لگایا جا رہا ہے. اینڈ somebody even said that let's pray that وہ مری ہوئی واپس ملے، اس طرح سے واپس نہ ملے جیسے کہ نارملی لڑکیاں ملتی ہیں. The reason why I'm saying this is because آپ جو لوگ بھی ہیں، مجھے پتا ہے، میں کچھ لوگوں کو جانتی بھی ہوں جنہوں نے یہ لکھا ہے، آپ لوگ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہیں. کسی لڑکی کی عزت اور زندگی خطرے میں ہے، اور ہمارا ملک جہاں پہ ہر دوسرے دن ایک چھوٹے بچے کی لاش ملتی ہے، قبر میں قبریں اکھاڑ کر تم لوگ ریپ کر رہے ہو، وہ ملک جہاں پہ 8 مہینے کی بچی کو نہیں چھوڑتے، وہ بچے جو گھر کے اندر موجود ہیں، جس کو قاری صاحب ریپ کرتے ہیں، جس کو ٹیچر ریپ کرتے ہیں، جس کو باپ ریپ کرتا ہے، اس ملک میں تم لوگوں میں ہمت ہے کہ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ اس لڑکی نے کیا پہنا تھا. بغیرتی کی انتہا ہے، بغیرتی کی انتہا ہے. میں دیکھ رہی ہوں لوگ بول رہے ہیں کہ رات کے اس وقت وہ کیا کر رہی تھی، اس نے کیا پہنا تھا، اور کیوں وہ باہر تھی اس وقت پہ، اور یا کوئی عشق معاشقے کا چکر ہوگا، یا کوئی کسی کے ساتھ غلط کیا ہوگا، اس کا بدلہ لیا جا رہا ہوگا. اگر یہ آپ کی بیٹی کے ساتھ ہو جائے، اگر یہ آپ کی بہن کے ساتھ ہو جائے، تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ کیا بولیں گے. یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ اس وقت آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا. اپنے آس پاس اپنی بچی کو دیکھو، اپنی بھانجی بھتیجی کو دیکھو، اور سوچو کہ اس کے ساتھ یہ ہو جائے، اور پھر بکواس کرو کہ وہ کیا کر رہی تھی اس وقت. اس قدر بے حسی سے بھرپور یہ دنیا بن چکی ہے کہ وہ لڑکی اپنی بہن کے لیے اپیل کر رہی ہے، اور نیچے یہ گھٹیا کنجر عوام اس کو بول رہی ہے کہ تمہارے ماں باپ کیا کر رہے تھے اس وقت، انہوں نے اس کو کیوں بھیجا. تم لوگ اپنی آپ کو نہیں دیکھ رہے کہ تم لوگوں نے ہماری زندگی کیسی عذاب کر دی ہے کہ ہم باہر نہیں جا سکتے. ہمیں یہ مسئلہ رہتا ہے کہ ہمیں کوئی پیچھے سے چھیڑ نہ دے، ہمیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے، ہمیں کوئی گروپ نہ کر لے، ہراس نہ کر لے. اور تم لوگوں کے اندر اتنی تمہارے اندر اوڈیسٹی ہے کہ تم یہ بکواس کر سکتے ہو کہ اس نے کیا پہنا تھا، یا وہ لڑکے کے ساتھ کیا کر رہی تھی. اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. جنہوں نے یہ غلطی کی، جنہوں نے یہ گھٹیا حرکت کی، ان کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اور تم لوگ یہ بول رہے ہو کہ اب تو وہ ریپ ہو کر ہی واپس آئے گی، اب تو وہ مر کے ہی واپس آئے گی. پتہ ہے کیوں کہہ رہے ہو تم لوگ؟ کیونکہ تم لوگوں کو پتہ ہے کہ تم لوگوں کی اوقات کیا ہے، اور یہی تم لوگ کرتے آئے ہو ہم سب کے ہمارے ساتھ. بس یہی ہوتا رہا ہے. ہم لوگ بس انتظار ہی کرتے رہ جاتے ہیں کہ اگلے شکار جو ہیں ہم کب بنیں گے. اگر یہ آپ کی بہن ہوتی، آپ کی بیٹی ہوتی، تو کیا کرتے آپ لوگ؟ یہی بات بولتے آپ لوگ. تھوڑا سا احساس کرو. یہ بولا جا رہا ہے کیونکہ وہ فیمنسٹ تھی، کیونکہ وہ ایک آزاد خیال لڑکی تھی تو اس کے ساتھ ایسا ہوا. تو جو نا ڈولفن کا ریپ ہوا نا پچھلے مہینے، اور وہ جو مرغیوں کا ریپ ہوتا ہے اور بکریوں کا ریپ ہوتا ہے اور 8 مہینے کے بچے کا ریپ ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. اور صرف لڑکیوں کا نہیں، لڑکوں کا بھی. جو مدرسوں کے قاری صاحب کرتے ہیں نا، وہ نہیں دیکھتے لڑکا لڑکی کیا ہے. ان کو بھی جا کے کوئی بتاؤ. اس لیے لڑکی چونکہ اسلام فالو نہیں کرتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ یہ ہوا. وہ فالو کرے یا نہ کرے، کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی لڑکی، کسی انسان کے ساتھ یہ کر سکے. آپ لوگ بغیرتی کی اس معراج کو پہنچ چکے ہیں، اور مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہنے میں کہ مجھے کوئی سڑک پہ آدمی کھڑا نظر آتا ہے نا، کوئی مرد نظر آتا ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے. مجھے اس کے پاس سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ مجھے کچھ غلط نہ کر دے. اس چیز کو ختم نہیں کرنا، بس یہ بکواس کرنے آ جانا کہ سارے مردوں کو کیوں بول دیا ہے. کبھی اپنے آپ کو اپنے گریبان میں جھانکو. آپ سب لوگ ریپسٹ نہیں ہو، لیکن ریپ اپولوجسٹ ہو. کسی کی لڑکی کو یہ بددعا دے رہے ہو کہ وہ مری ہوئی مل جائے.
ہم لوگ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ چھیڑ ہے، ہمیں کوئی تنگ کر رہا ہے، تو کہا جاتا ہے کہ الزام لگا رہی ہے، مردوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن جب تک ہم مر نہیں جاتے تب تک ہم پہ کوئی یقین نہیں کرتا. ابھی چونکہ وہ مری نہیں، ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی آرزو پوری نہیں ہوئی، اس لیے ابھی آپ یہ کہہ رہے ہو کہ عشق معاشقے کا چکر چل رہا ہے. اور میں نے یہ تک پڑھا ہے کہ کئی لوگ کہہ رہے تھے کہ بڑا اچھا ہاتھ مارا ہے، کیونکہ آپ لوگوں کا مائنڈ ہی ہماری طرف ایسا ہے کہ جب آپ ہمیں دیکھتے ہیں نا تو آپ کو ہم گوشت کا ٹکڑا نظر آتے ہیں، اور آپ کتوں کی طرح اس پہ جھپٹنے کے بارے میں سوچتے ہیں. اور جو نہیں جھپٹ پاتے وہ اس طرح کی بغیرتیاں لگاتے ہیں کہ اس کی بہن کو بول رہے ہیں کہ تمہاری تو بہن کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، دے ڈیزرو اٹ. میں نے یہ اپنی آنکھوں سے پڑھا کہ چونکہ ماں باپ نے خیال نہیں کیا اور چونکہ اس کو اسلام کے راستے میں نہیں چلایا تو وہ ڈیزرو کرتی ہے. شرم سے ڈوب مرو آپ لوگ، ٹھیک ہے، شرم سے ڈوب مرے آپ سب. اور آپ کی تو بہن بیٹی کو بد دعا دینے کا بھی دل نہیں کرتا، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ کسی کو چوٹ پہنچانی ہو نا تو اس کی ماں کو اس کی بہن بیٹی کو بد دعا دیتے ہیں. لیکن میں انہیں بد دعا کیوں دوں؟ وہ بھی عورت ہی ہیں. آپ لوگوں کا جو ہے مکافات عمل وہ کیوں بھگتے؟ لیکن آپ لوگوں کے اندر جو یہ ایک پتھر آپ لوگ بن گئے ہیں، ایک جو نفرت آپ کے اندر ایک عورت ذات کی طرف ہے کہ اس لڑکی کی پروفائل پکچر obviously شیئر ہو رہی ہے کیونکہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لڑکی ہے، اس کو ڈھونڈنا ہے. نیچے نہ کوئی دعا کر رہا ہے، نہ کوئی خیر و سلامتی مانگ رہا ہے، نہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار کتنے گھٹیا لوگ تھے جنہوں نے کڈنیپ کیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑکی نے کیا پہنا تھا اور وہ کیوں اب اس وقت غائب تھی. شرم سے ڈوب مرے آپ سب، ٹھیک ہے. اور جب نہ یہ سب آپ کے ساتھ ہوگا نا تو پھر نہ آپ کوئی امید نہ کیجیے گا کہ آپ کے لیے کوئی دعا کرے. ٹھیک ہے، آپ لوگ بغیرتی کی معراج پہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں. آپ لوگ اسلام کا پرچار کرنے والے، آپ لوگ جو اس معاملے میں لا رہے ہو، دین کو لا رہے ہو، وہی اللہ جس کا نام یہاں لیا جا رہا ہے نا، جس کا نام لے کر نیک بن رہے ہو، وہی اللہ نا تم لوگوں کا منہ کالا کرے گا ایک دن. جو کسی کی بیٹی، کسی کی بہن کی عزت کو ایسے اچھالتے. ایک انسان نے یہ تک لکھا کہ یار اس کے ریپ کا موقع تو مجھے ملنا چاہیے. یہ آپ لوگوں کی حیثیت ہے. میں ابھی ان سب کنجروں کے اسکرین شاٹس شیئر کروں گی تاکہ آپ سب کو پتا چلے کہ ان کے نام کیا ہے، وہ پوٹینشیل پریڈیٹرز کون ہے. اب آپ میری بات سنیں. میں ہر اس شخص کا جو کہ انٹرنیٹ پہ کسی کو بھی ریپ تھریٹس دے رہا ہے، آئی ایم گیونگ یو اے وارننگ، اوکے. میں تم سب کو اگر میں نے جیل نہ بھیجا تو میں اپنا نام بدل دوں گی. میں تم لوگوں کو آج بتا رہی ہوں اور کھلا میں تم لوگوں کو چیلنج کر رہی ہوں. مجھے کسی بھی حد تک جانا پڑے میں تم لوگوں کو نا، تم لوگوں کو کھلے سانڈ کی طرح نا اب پھرنے نہیں دوں گی. تمہاری باپ کی جاگیریں نہیں ہے ہم، ٹھیک ہے. تمہارا نہ لے کے کھاتی ہیں اور نہ ہی تم ہمارے کوئی ولی وارث ہو کہ تم ہمیں بتاؤ گے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں، اور یا ہم یہ ڈیزرو کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے. ڈیزرو کوئی کرتا نا تو کتے کی موت وہ تم لوگ کرتے ہو جو ایسی بکواس کر رہے ہو، اور وہ کتے کی موت دلانے کا ذمہ داری میں اٹھاتی ہوں. ٹھیک ہے، میں کھلا تم لوگوں کو چیلنج کرتی ہوں. تم لوگوں نے دوبارہ ایسی ہی کوئی بات کی، اگر کسی لڑکی کو کوئی ڈیتھ تھریٹ، کوئی ریپ تھریٹ، کوئی ایسے تھریٹ آیا تو تم لوگوں کو تھریٹ نہیں ملے گا. تم لوگوں کو سیدھا تمہارے انجام پہ میں پہنچاؤں گی، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں. تم لوگ بغیر تو تم لوگوں کو لگتا ہے تمہارے ہاتھ میں فون آ گیا، تم کچھ بھی بکواس کرو گے، کسی کا کچھ بھی بولو گے. اب یہ نہیں ہونے لگا، اب یہ نہیں ہوگا. یہ میں تم لوگوں سے وعدہ کرتی ہوں کہ اگر میں نے تم لوگوں کی اوقات یاد نہ دلائی نا تو میرا نام خدیجہ نہیں. آپ سب لوگ اس لڑکی کے لیے دعا کریں. یہ جتنے بھی حرام زادے ان سب کے مجھے اسکرین شاٹ ضرور بھیجے، کیونکہ میں ان سب کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لوں گی. اور وہ کوئی نہ یہ کھوکھلی دھمکیاں نہیں ہیں. میں ان کو بتاؤں گی کہ یہ نا کہاں پہ جائیں گے. یہ جہاں سے آئے نا میں ان کو وہی چھوڑ کے آؤں گی اور اچھے سے چھوڑ کے آؤں گی. انہوں نے ہم لوگوں کو نا بغیرت پاگل سمجھا ہوا ہے. ان لوگوں نے ہمیں سمجھا ہوا ہے کہ ہم نا بس بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ان کا کنجر خانہ ہم برداشت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. ان لوگوں کو ان کی اوقات اب ہم یاد دلائیں گے. ٹھیک ہے، اپنا آپ سب خیال رکھیں اور دعا کریں اس لڑکی کے لیے. خدا کے واسطے اگر آپ کو ایسی باتیں کرنی ہیں کہ وہ کہاں تھی، وہ عشق معاشقے کا چکر تھا، وہ جب مل جائے گی تب کر لینا.
ٹھیک ہے، لیکن ابھی جو کر رہے ہو نا اس کی آپ لوگوں کو سزا ضرور ملے گی. ٹھیک ہے، اپنا سب خیال رکھیں اور دعا کرتے رہے اس لڑکی کے لیے پلیز.